یہ کتاب اللہ کے متلاشیوں اور اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اطلاع برائے ذاکرین، یہ کتاب حق پرستوں، منصف مزاج لوگوں اور اللہ کے طالبوں تک پہنچانی ہے۔ ازلی منافق اس کو تلف کرنے کی کوشش کریں گے۔ انسان ازل سے ابد تک۔ حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی۔ جب اللہ نے روحوں کو بنانا چاہا تو کہا کن، تو بے شمار روحیں بن گئی۔ اللہ کے سامنے اور قریب ارواح نبیوں کی، پھر دوسری صف میں ولیوں کی، پھر تیسری صف میں مومنین کی، پھر ان کے پیچھے عام انسانوں کی، پھر حد نگاہ سے دور صف میں عورتوں کی روحیں بن گئیں۔ پھر ان کے پیچھے روح حیوانی، پھر روح نباتی، اور پھر ایسی روح جمادی جن میں ہلنے جلنے کی طاقت بھی نہ تھی، نمودار ہو گئی۔ اللہ کے دائیں طرف فرشتوں کی، اور پھر اس کے بعد حوروں کی ارواح تھی جو رب کے چہرے کو نہ دیکھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے رب کا دیدار نہیں کر سکتے۔ پھر پیچھے نوری موکلات کی روحیں جو دنیا میں آ کر نبیوں ولیوں کی امدادی ہوں۔ پھر بائیں جانب جنات کی روحیں، پھر پیچھے سفلی موکلات، پھر خبیثوں کی روحیں جو دنیا میں آ کر ابلیس کی امدادی ہوں۔ دائیں بائیں اور حد نگاہ سے دور والی ارواح رب کا جلوہ نہ دیکھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن، فرشتے اور عورتیں رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں لیکن دیدار نہیں کر سکتے۔ کرۂ ارض میں ایک آگ کا گولا تھا۔ حکم ہوا ٹھنڈا ہو جا، پھر اس کے ٹکڑے فضا میں بکھر گئے۔ چاند، مریخ، مشتری، یہ دنیا اور ستارے سب اسی کے ٹکڑے ہیں، جبکہ سورج وہی باقی ماندہ گولا ہے۔ یہ زمین راکھ ہی راکھ بنی۔ جمادی روحوں کو نیچے بھیجا گیا جن کے ذریعے راکھ جم کر پتھر ہو گئی۔ پھر نباتی روحوں کو بھیجا گیا جس کی وجہ سے پتھروں میں درخت بھی اگائے۔ پھر حیوانی روحوں کے ذریعے حیوان نمودار ہوئے۔ اللہ نے سب روحوں سے یہ بھی پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے اقرار کیا اور سجدہ کیا تھا، یعنی پتھروں اور درختوں کی روحوں نے بھی سجدہ کیا تھا۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، سورہ رحمان القرآن۔ پھر اللہ نے روحوں کے امتحان کے لیے مصنوعی دنیا، مصنوعی لذات بنائے اور کہا اگر کوئی ان کا طالب ہے تو حاصل کر لے۔ بے شمار روحیں اللہ سے منہ موڑ کر دنیا کی طرف لپکیں اور دوزخ ان کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ پھر اللہ نے بہشت کا نظارہ دکھایا جو پہلی حالت سے بہتر اور اطاعت و بندگی والا تھا۔ بہت سی روحیں ادھر لپکیں، ان کے مقدر میں بہشت لکھ دی گئی۔ بہت سی روحیں کوئی فیصلہ نہ کر پائیں، انہیں پھر رحمان اور شیطان کے درمیان کر دیا۔ وہی روحیں دنیا میں آ کر بیچ میں پھنس گئیں، پھر جس کے ہاتھ لگ گئیں اسی کی ہو گئیں۔ بہت سی روحیں اللہ کے جلوے کو دیکھتی رہیں،
نہ دنیا کی اور نہ ہی جنت کی طلب۔ اللہ کو ان سے محبت اور انہیں اللہ سے محبت ہو گئی۔ انہی روحوں نے دنیا میں آ کر اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑا اور جنگلوں میں بسیرا کیا۔ روحوں کی ضرورت اور دل لگی کے لیے 18,000 قسم کی مخلوق، 6,000 پانی میں، 6,000 خشکی میں اور 6,000 ہوائی اور آسمانی پیدا کی گئی۔ پھر اللہ نے 7 قسم کی جنت اور 7 قسم کی دوزخ بنائی۔ جنتوں کے نام: خلد، دار السلام، دار القرار، عدن، الماوا، نعیم، فردوس۔ دوزخوں کے نام: سقر، سعیر، نتا، حتمہ، جہیم، جہنم، حاویہ۔ مندرجہ بالا سارے نام سریانی زبان، وہ زبان جس میں اللہ فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے، کے ہیں۔ سب مذاہب کا عقیدہ ہے کہ جسے اللہ چاہے دوزخ میں اور جسے چاہے بہشت میں بھیج دے۔ اگر وہیں سے جس روح کو دوزخ میں بھیجا جاتا تو وہ اعتراض کرتی کہ میں نے کون سا جرم کیا تھا۔ اللہ کہتا تو نے میری طرف سے منہ موڑ کر دنیا طلب کری تھی۔ روح کہتی وہ تو صرف نادانی میں اقرار تھا، عمل تو نہیں کیا تھا۔ پھر اس حجت کو پورا کرنے کے لیے روحوں کو نیچے اس دنیا میں بھیجا۔ آدم علیہ السلام، جنہیں شنکر جی بھی کہتے ہیں، جنت کی مٹی سے ان کا جسم بنایا گیا۔ پھر روح انسانی کے علاوہ کچھ اور مخلوقیں بھی اس میں ڈال دی گئی۔ جب آدم علیہ السلام کا جسم بنایا جا رہا تھا تو شیطان نے حسد سے تھوکا تھا جو ناف کی جگہ گرا، اور اس تھوک کے جراثیم بھی اس جسم میں شامل ہو گئے۔ شیطان جنات قوم سے ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے۔ جسم تو صرف مٹی کا مکان تھا جس کے اندر 16 مخلوقوں کو بند کر دیا، جبکہ خناس اور 4 پرندے اور بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے عورت کی شکل میں مواد نکلا، اس میں روح ڈال دی گئی جو مائی حوا بن گئی۔ بعد میں بہشت سے نکال کر آدم علیہ السلام کو سری لنکا اور مائی حوا کو جدہ میں اتارا گیا، جن کے ذریعے ایشیائیوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور آسمان سے باقی روحیں بھی بتدریج آنا شروع ہو گئی۔ روحوں کی تعلیم و تربیت اور مدارج کے لیے مذاہب کی صورت میں مدرسے قائم ہوئے، اور روز ازل کی تقدیر کے مطابق کوئی کسی مذہب میں اور کوئی بے مذہب ہی رہے۔ اللہ کی محب روحیں بھی اس دنیا میں آئیں، کوئی مسلم کے گھر، کوئی ہندوؤں، کوئی سکھوں اور کوئی عیسائیوں کے گھروں میں پیدا ہو گئیں، اور اپنے مذہب کے ذریعے اللہ کو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے خواص نے رہبانیت اختیار کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، بری امام رحمت اللہ علیہ، بابا فرید رحمت اللہ علیہ، شہباز قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے بھی رہبانیت کے بعد ہی اتنے بلند مقام حاصل کیے، اور انہی کے ذریعے دین کی اشاعت ہوئی۔ یہ کتاب ہر مذہب، ہر فرقے اور ہر آدمی کے لیے قابل غور اور قابل تحقیق ہے، اور منکران روحانیت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ وہ کون سے بندے کا راز ہے جو اس کتاب میں درج نہیں ہے؟ معلومات اور تحقیقات کے لیے اس کتاب کو ضرور پڑھیے۔